کامیابی کے لیے نیت بڑی ضروری ہے اور پوشیدہ نیتوں کی تو اللہ ہی واقعی ہم سب باتیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے سے نمٹنے کے لیے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے پہ تنقید اور تنقید تبصرہ یعنی گالی دینے کے لیے بھی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بات چیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا ورنہ پھر دیر ہو جاتی ہے۔ 77 ہمیں یاد ہے کہ ہم نے مذاکرات کے لیے دونوں طرف کی موجود سیاسی قوتوں نے فیصلہ کیا تو وقت گزر چکا۔ وقت بڑا قیمتی ہے اور مذاکرات بڑے لازم ہیں۔ سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جن کی جڑیں عوام تک ہو، ان سے نمٹنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ مکالمہ ہے، مذاکرات ہیں۔ یہ بات شروع کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ راستہ کوئی دوسرا نہیں ہے اور دوسرا راستہ کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مائنس تو کبھی بھی کوئی نہیں ہو پایا ہے، اور یعنی کہ وہ جو ان کو پھانسی گھاٹ تک پہنچایا ہے وہ بھی مائنس نہیں ہو سکے، تو مائنس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے خود فہمی اور خوش گمانی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے سے وقت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو ایز اے ہول دیکھیں، پاکستان کے مستقبل کا دیکھیں، آنے والے 50 سالوں کا دیکھیں، تو پھر آپ کو اگر لیکن ایک اور بات کہنے کی دیجیے کہ سیاستدان بھی جواب دہ ہیں نا سب کو، وہ بھی بتائیں کہ جتنی جمہوریت ہے، جیسی جمہوریت کیا غنیمت ہے؟ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، اس کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہمیں نہیں لگتا کہ اب ایسا عوام ہو؟ میں تو خان صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں، یا برادران سے بھی درخواست کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو ایوان سے لائیں۔ ایوان میں آج آپ کے ایوان میں جاگیرداروں کی نمائندگی، کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں، آپ اور ہماری نمائندگی خاندان کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہ ایوان بنے ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کے لیے زندگیوں میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے، تو آپ جب تک وہ لوگ ایوانوں میں نہیں ہوں گے جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہو بلکہ اس سے نبرداز نہ رہا ہے۔ کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا ہے جس نے لٹک کے بس میں سفر کیا ہو، کوئی ایسا تو ایوان میں پہنچا ہے جس نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی ہو، جو لائن میں لگ کر بالٹی سے پانی بھر کے لایا ہو، تاکہ عام پاکستانی کے دکھ کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے، وہ ایوان ہے پاکستان کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں ترمیم پر اپنے مطالبات منوا دیتے ہیں، 8 سیٹیں ہونے کے باوجود آپ کی تو ایک بڑی تعداد ہے۔ جناب جی میں سب جواب کے ساتھ دے ہی رہا ہوں، سوال میں سمجھ گیا۔ پاکستان کی جمہوریت کی مجبوریاں آپ کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے کہ انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے، وہ حکومت آپ کیوں نہیں پورا کرتی؟ وہ تو بڑا جائز مطالبہ ہے، کیا آپ منوانے میں ناکام ہے یا آپ سنجیدہ نہیں ہیں اپنے؟ جناب مطالبہ بہت بڑا ہے، مطالبہ پاکستان کی عوام کے سپرد کرنا ہے حکومت۔ کیسے کرنے دیں گے؟ 77 سال سے قابل خاندانوں کی حکومت کو عوام تک لے جا کے دینا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم رہے نہ رہے یہ مطالبہ گرو کرتا رہے گا۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ، جس طرح قومی اور صوبائی حکومتیں، اسی طرح عوام کی حکومت بھی ہو، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ بھی ہو، بلدیاتی حکومت بھی ہو، شہری علاقے حکومت بھی ہو، دیہی حکومت بھی ہو، جہاں جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اہم بنیادی ضرورت اور عام بنیادی حقوق عوام تک پہنچا سکے۔ کیا آپ کو ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچے؟ مقصد یہ ہے اس کو تیسری حکومت مانا جائے، جس طرح وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، ایک عبوری وزیر اعظم، ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے، اسی طرح ایک نگراں میئر آئے، ایک نگراں ناظم آئے جو 90 دن کے اندر الیکشن کرائے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ عام بنیادی جمہوریت 10 سال بعد آ رہی ہے، 15 سال بعد آ رہی ہے، ادھوری، عبوری، لنگڑی، لولی، گھسی پٹی آ رہی ہے۔ مشرف صاحب کے دور میں ایک تھوڑی سی بہتر آئی تھی، اس کے نتائج سب دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی اکابرین نیچے چلے گئے تھے، جب تک نیچے نہیں جائیں گے جمہوریت اٹھ نہیں پائے گی۔ ہم پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ میرے نزدیک پاکستان میں کوئی معاشی بحران نہیں ہے، پاکستان میں نیتوں کا بحران ہے۔ پاکستان میں بڑا مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اس کو دور کریں گے جب تک حالات صحیح نہیں ہونے والے۔ آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایجوکیشن کو ڈیوالو کر دیا تھا، تو ڈیوالو ہونے کے بعد جو ذمہ داریاں صوبائی حکومتوں کی تھی کیا پوری ہو گئی تھیں؟
تعلیم کا معیار بڑھ گیا ہے یا اس وقت 3 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے؟ جو باقی لوگ اسکول جو بچے اسکول میں ہیں ان میں سے ہر 5 میں سے 4 بچہ جو ہے لرننگ پاورٹی کا شکار ہے. ہمارا مقابلہ آخری نمبر کے لیے پتہ نہیں کس ملک کے ساتھ ہے. ہائر ایجوکیشن اب ہر صوبائی حکومت کے پاس ہے. ایچ ایس سی وہاں بھی ہے نا. یہی تو پرابلم ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ایچ ایس سی صرف وفاق میں ہونا چاہیے. صوبوں نے بھی اپنی ایچ ایس سی بنا لی ہے. تو یہ کانٹرڈکشن، یہ ڈاکاٹمی جو ہے وہ تعلیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے. اگر لگتا ہے کہ صوبے تعلیم کے معاملے میں مکمل طور پہ جو بہتری آنی تھی نہیں تھی، وہ وفاق جن کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کہاں پیسے لگنے چاہیے وہ صوبوں سے روک کر ہی لگائے نا ڈائریکٹلی. ویسے تو پہلے ایسا 18ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں تھے. تو میرا خیال ہے ہمیں پھر یقین کر لینا چاہیے کہ ہم ایک جاگیردارانہ معاشرے میں رہنا ہے. ہماری جمہوریت جاگیردارانہ جمہوریت ہے. جہاں تعلیم خطرہ ہے ان کے لیے، جو جہالت پہ، غربت پہ، مایوسی پر، عدم مساوات پر، بے انصافی پلتی ہو جو جس طرح کی جمہوریت، اس میں اسی طرح کے اثرات آئیں گے. اور اس کے لیے اب کوئی نہیں آنے والا. پاکستان کی عام عوام کو کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ، کوئی جدوجہد کا شکار میں شامل ہونا چاہیے. وفاق کے اور جو صوبائی اختیارات مل گئے ایچ ای سی میں، تو کیا آپ نے یہ بات ایوان میں کی ہے؟ کیا 10 بار. اسی لیے دیکھیں 18ویں ترمیم ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی. اس میں ہو گئی ایکیومولیشن آف پاور. ڈیولوشن آف پاور یہ ہوگی جب تک اختیارات اور وسائل عام غریب انسان کی دہلیز تک نہ پہنچ جائے. ایسا ہی ہے کیونکہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد لوگوں کو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کراچی کا مسئلہ کیا ہے. اس صوبہ پنجاب میں لوور پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، اپر پنجاب ہے، تینوں کے ہی وزیر اعلیٰ آئے ہوں گے. اسی طرح کے پی کے ہے، وہاں پر ہزارہ بیلٹ سے بھی وزیر اعلیٰ آتے رہے ہیں اور پختون بیلٹ سے بھی. لیکن سندھ کے اندر ہی الاؤ نہیں. ہم کئی بار ایک ایسی مخلوط حکومتوں میں رہے جہاں 70% ہمارے اراکین تھے، لیکن ہم سے کہا گیا ہے کہ نہیں، یہاں پر وزارت اعلیٰ کسی ایک ہی لسانی اکائی کا اختیار ہے. اس طرح جناب گھر نہیں چلتے. سندھ میں دو طبقے ہیں. ایک وہ جو سندھ کے بجٹ کا 97 پیدا کر کے دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں. اس طرح گھر نہیں چلتے، صوبے اور ملک کیسے چلیں گے؟